ہم نے سورۃ المسد تمام کر لی تھی اور آج کے درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورۃ الاخلاص یا سورۃ التوحید سے۔ پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور اس کی مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص یا سورۃ التوحید کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ قل هو اللہ احد، کہیے یا ہم ترجمہ کریں کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد یکتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں جو اہم نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ یہ جو قل کے بعد ہوا آیا ہے، اسے ضمیر شأن عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ کب اسے استعمال کیا جاتا ہے؟ جب کہنے والا کوئی بہت اہم بات کہنے جا رہا ہو تو وہ ضمیر شأن کو لے کر آتا ہے، جیسے یہاں پر ہوا آئی ہے۔ اس کی مختلف شکلیں، یہاں پر ہوا ہے، اور یہ ہوا کو لا کر گویا کہ وہ سننے والے کو خبردار کر دیتا ہے کہ بہت ہی اہم بات کہنے جا رہا ہے۔ اور اگر ہم اس ہوا سے مراد عام ضمیر لیں تو آپ کو پتہ ہے جو ضمیر ہوتی ہے، پروناؤن ہوتا ہے، وہ پہلے کوئی چیز یا کوئی نام جو ذکر ہو چکا ہوتا ہے، بعد میں پروناؤن آتا ہے اور وہ پروناؤن سے مراد وہی گزشتہ چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہوا سے پہلے تو ذکر کسی کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیونکہ نظروں سے، بلکہ ہم یوں کہیں کہ انسان کے حواس سے غائب ہے، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی، آنکھوں کی پہنچ سے دور ہے، کانوں کی پہنچ سے دور ہے، لمس نہیں کر سکتے، سونگھ نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ہوا کہ جو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو سامنے نہ ہو، اور کیونکہ اللہ ہمارے حواس کے سامنے نہیں ہے، ویسے تو ہر جگہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ لیکن کیونکہ ہمارے حواس ظاہری حواس سے خمسہ کی پہنچ سے بہت دور ہے، اتنا دور کہ یہ حواس اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اسے درک نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے ہوا کے لفظ کو لایا گیا اشارہ کرنے کے لیے حواس سے اللہ کی ذات کی دوری کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اس کو ہم ضمیر شان کہیں تو کیا معنی لیں گے کہ یہ ضمیر لا کر، یہ حرف لا کر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بہت ہی اہم بات آگے ہونے جا رہی ہے، اور یا ہوا کے ذریعے اشارہ کیا جا رہا ہے اللہ کی ذات اقدس کے ہمارے حواس سے دور اور ہمارے حواس سے چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے، مخفی ہونے کی وجہ سے۔ لفظ احد فرق ہے واحد سے۔ بعض دفعہ ہم احد کا ترجمہ بھی اللہ ایک ہے کر دیتے، اور واحد کا ترجمہ بھی اللہ ایک ہے کر دیتے۔ بہت فرق احد اور واحد۔ سادہ لفظوں میں بتائیں تو واحد گنتی کا پہلا عدد ہے، اور اس کے بعد پھر دو، ایک کے بعد دو، پھر تین، پھر چار، پانچ، اور اسی طرح
بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک انگلی ہے، تو میں کہوں گا کہ اگر کوئی پوچھے یہ کتنی ہے تو میں کہوں گا ایک، پھر اسی جیسی ایک اور آ جائے تو دو، ایک اور آ جائے تین۔ لیکن جب لفظ احد استعمال ہوتا ہے تو یہ کسی گنتی کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ایسا ایک ہے جس کے بعد دوسرا کوئی نہیں، تیسرا چوتھا پانچواں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو فارسی زبان میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو ہم نے اردو میں بھی یہاں پہ ترجمہ میں استعمال ہوتا ہے، یکتا۔ یکتا یعنی بے مثل و بے نظیر، لیس کمثلہ شیء، جیسے قرآن مجید نے فرمایا۔ جو بھی ہم اپنے ذہن سے سوچ کر اس کی چیز بیان کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے جو یہ لوگ اللہ کی صفات بیان کرتے اپنے پاس سے گھڑ کے، جیسے مشرک کیا کرتے تھے، اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا تھا مثلا فرشتے۔ تو احد کا معنی ہے یکتا، اور یکتا کا معنی ہے جس کی کوئی مثل، جس کی کوئی نظیر، جس جیسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسی ذات ہے کہ کوئی دوسری ذات اس کے ساتھ کسی قسم کی شباہت، برابری، ہمسری، کوئی موازنہ، کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ایک ہے کہ جہاں اس کی گنتی ختم ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے جسے کہا جا سکے اس جیسا ہے، یا اس کی ذات میں سے کوئی اور ذات نکلی ہے کہ جو اس جیسی ہے۔ اس طرح کی تمام باتیں شرک کے زمرے میں آئیں گی۔ یہ سورہ نازل ہی اسی لیے ہوئی ہے، اگرچہ بہت مختصر سی ہے، 4 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کا نام رکھا گیا سورۃ الاخلاص۔ اخلاص یعنی خالص کر دینا، اور دوسرا نام اس کا رکھا گیا سورۃ توحید، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی یکتائی کو، اللہ کی یونیکنس کو، بے مثل و بے نظیر و بے مثال ہونے کو بیان کیا ہے سورہ میں۔ جو روایات ہیں اس کے شان نزول کے بارے میں، ان میں اس طرح سے آتا ہے کہ مشرکین مکہ رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آ کر سوال کیا کہ یہ جس اللہ کی طرف تم دعوت دے رہے ہو یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ لوہے کا ہے، لکڑی کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے جو معبود بنائے ہوئے تھے وہ انہی چیزوں سے بنائے ہوئے تھے، پتھر، لکڑی، سونا، چاندی، لوہا مثلا۔ تو اپنی ذہنیت کے مطابق آ کر سوال کرتے ہیں رسول اللہ سے کہ تمہارا جو معبود ہے، تمہارا جو اللہ ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو ان کے جواب میں سورۃ الاخلاص یا سورۃ التوحید نازل ہوتی ہے، اور روایات اہل بیت میں آپ کو معلوم ہے کہ مذمت کی گئی ہے اس شخص کی کہ جو اپنی 5 نمازوں میں ایک مرتبہ بھی سورۃ الاخلاص کی تلاوت نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی طرف ہر وقت، ہر روز توجہ دلانا مقصود ہے، تاکہ کسی قسم کا شرک انسان کے ذہن میں داخل نہ ہو۔ سورۃ التوحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے، سمجھے بغیر تو پھر کیا پتہ چلے گا؟ سمجھے بغیر پڑھنے سے جو اس سورہ کے نزول کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی سورۃ توحید بھی پڑھتا ہو ہر روز اور شرک کا بھی شکار ہو، جیسا کہ ابھی ہم آپ کے سامنے بعض نکات کو بیان کریں بڑے سادہ لفظوں میں۔ بعض لوگ اگر قرآن کا سادہ ترجمہ، سمپل ٹرانسلیشن، جو آپ کسی شیعہ کا دیکھ لیں، کسی بریلوی کا دیکھ لیں، کسی دیوبندی کا دیکھ لیں، کسی سلفی کا، اہل حدیث کا دیکھ لیں، کسی کا بھی دیکھ لیں، وہی ٹرانسلیشن ہوگا۔ وہ ٹرانسلیشن بھی بیان کیا جائے تو اگر کسی بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا عقیدہ جب انہیں اپنے عقیدے کے خلاف لگتا ہے تو کہتے ہیں آپ جی تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں، کوئی معتبر تفسیر بتائیں۔ سبحان اللہ! قرآن مجید کا جو متن ہے، توجہ فرمائیے، جو اس متن سے آشنا ہیں، مانوس ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قرآن کا متن ہی تفسیر والے کی جو ہیرا پھیری ہے اگر اس نے کی ہوئی ہے تو قرآن کا متن ہی آپ کو بتائے گا مفسر یہاں سے لائن سے اتر گیا، ٹریک سے اتر گیا۔
اپنے مسلک اور اپنے فرقے کی طرف گھما دیا قرآن کی آیت۔ اس کے لیے بھی بڑے ٹیکنیکل طریقے ہوتے ہیں، لیکن جس کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات جو دین سیکھنے کے بارے میں انہوں نے بتائی تھی ان پر عمل کر کے اس نے پہلے اپنے دماغ کو قرآن کی آیات سے مانوس کیا ہے اور لوگوں کے چھوڑے ہوئے شوشوں کی زد میں نہیں آیا اور اللہ کی کتاب پر اعتماد کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پڑھا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کی بات سے ہٹانے کے لیے کیا ہیرا پھیری اور کیا تحریف کی جا رہی ہے، کیا چکر چلایا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کیا عرض کر رہے تھے ہم کہ بعض لوگ جب ان کی مرضی کے خلاف قرآن میں سے کوئی بات آئے کہتے ہیں یہ تفسیر بالرائے ہے، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تفسیر بالرائے کسے کہتے ہیں، ترجمے کو تفسیر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ توجہ کیجیے، بنام خدائے رحمان رحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، کہیے وہ اللہ یکتا ہے، بے مثل و بے نظیر ہے، بے مثال ہے۔ دوسری آیت اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، صاد میم دال۔ اس کے معنی کو اگر میں آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دو طرف ہیں، دو اینگلز ہیں الصمد کے معنی میں۔ ایک یہ ایسی ذات کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو کسی بھی معاملے میں، بے نیاز ہو۔ مثلا اللہ ایسا ہے، اس ساری کائنات کے تمام موجودات کو، تمام انبیاء، تمام اولیاء، تمام کائنات کو ختم کر دے، مٹا دے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا اسے۔ اور ایسی ہی کائناتیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں بنا دے، نہ کوئی مشکل ہے، نہ اس کی کسی چیز میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہو جائے، اس کے تجربے میں اضافہ ہو جائے، اس کی طاقت میں اضافہ ہو جائے، اس کی حکومت میں اضافہ ہو جائے، نہ، بے نیاز ہے، کسی کی کوئی ضرورت نہیں اس کو۔ لہذا جب بعض لوگوں نے ایک مقدس ترین ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا کر اللہ کے بیٹے کا اور اللہ کا رتبہ، اللہ کا بیٹا ہو گیا یعنی اللہ ہو گیا، تو ان کا خدا کا رتبہ دینے کی کوشش کی، تو خداوند عالم نے اپنے جلال کو، جلال توحیدی کو قرآن میں دکھایا۔ کیا فرمایا کہ کون روک سکتا ہے اللہ کو اگر اللہ عیسیٰ کو اور ان کی والدہ کو اور جو کوئی روئے زمین پر ہے سب کو ہلاک کر دے، انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، مارنے کا ارادہ کر لے، کون اللہ کو روک سکتا، کون رکاوٹ ڈال سکتا؟ جب بحث توحید آتی ہے خداوند عالم کا لہجہ مشرک کے معاملے میں انتہائی سخت ہو جاتا ہے۔ الصمد بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ یہ ایک سائیڈ ہے اس لفظ کے معنی کی، اور دوسری سائیڈ یعنی اللہ کے علاوہ، اس ذات کے علاوہ جو کوئی ہے، جتنی مخلوقات ہے، جاندار ہمیں لگے یا بے جان لگے، باشعور ہمیں لگے یا بے شعور لگے، چھوٹا سا ذرہ ہو یا سب سے بڑا پہاڑ ہو، سب کے سب، انبیاء ہو، اولیاء ہو، سب کے سب اپنی ہر چیز میں، ایک ایک سانس میں، اپنے وجود کے باقی رہنے میں، ہر پل، ہر لمحے میں، ہر وقت، ہر لحاظ سے اللہ کے محتاج ہے۔ توجہ کیجیے،
کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی معاملے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا محتاج نہ ہو۔ حتیٰ کہ انسان جب اپنے اختیار سے بھی کچھ کرتا ہے، مثلا میں ہاتھ اٹھاؤں اور اپنے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ کر اٹھا لوں، گلاس اٹھاؤں اور پانی پی لوں، یہ میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں، لیکن یہ اختیار بھی اسی کی دین ہے، جس لمحے چاہے چھین لے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ اچانک کام کرنا چھوڑ دیتے، کسی ایسی بیماری کا شکار ہو جاتے، آنکھ کام کرنا چھوڑ دیتی، زبان کام کرنا چھوڑ دیتی، دنیا کے بہترین ڈاکٹرز آ کے بھی اس کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ بس وہ سب اس الصمد کے معنی میں شامل ہے۔ یہ ساری کی ساری محتاجیاں کہ ہے ہی محتاجی، اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے محتاجی کا دوسرا نام ہے، اللہ کا محتاج ہے۔ پس الصمد وہ کہ جسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، سب چیزوں میں، ہر کام میں، ہر بات میں۔ وجود میں آنے کے لیے بھی محتاج ہے، باقی بقا میں بھی محتاج ہے۔ وجود کے لیے بھی اس کے محتاج ہے، بقا کے لیے بھی اس کے محتاج ہے۔ یہ معنی ہے الصمد، اللہ الصمد۔ ترجمہ اس طرح سے ہم نے کیا اس کا، اللہ وہ ہے کہ ہر شے میں تمام مخلوقات، غیر اللہ ہر چیز، ہر شے اس کی محتاج، جبکہ وہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ اسے کسی چیز کی، کسی شخص کی، کسی ہستی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس معنی میں آپ غور کریں تو آپ کو ان لوگوں کی باتوں کی بیہودگی اور حماقت اور جہالت اور غلو اور شرک کھل کے سامنے آ جائے گا، کہ جو بعض اوقات کہتے ہیں اگر فلان ہستی مقدس ہستی نہ ہو تو اللہ کے کام بھی نہیں چلیں گے۔ اگر ایسا ہو تو اللہ الصمد نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک خطیب آ کر ایک اس طرح کی بات ہانک دیتا ہے جو کہ نہیں ہانکنی چاہیے تھی، اور کچھ لوگ پھر تعویلیں شروع کر دیتے، مراد یہ تھی تو مراد یہ تھی تو فلان۔ آخر کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی جس میں بعد میں کہا یہ مراد ہے تو یہ مراد نہیں، اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے؟ ایسی باتیں کرنے کیا مراد ہے کہ جن کی وجہ سے سامنے بیٹھے ہوئے عوام بیچارے اپنا توحید کا مسئلہ خراب کر بیٹھے۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرماتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا، اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی۔ اور وہ تمام مقدس ہستیاں کہ جن کے نام پر کسی نے شرک کیا ہو، قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ تمہارے شرک کا کفر کر دیں گے، کہیں گے یہ کہاں سے لے کر آگئے، ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا۔ حضرت عیسیٰ اپنی قوم کے غلو اور شرک کا انکار کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ میں نے تو ان کو وہی دعوت دی تھی جو تو نے مجھے حکم دے کے بھیجا تھا، اور تم سب سے بہتر جانتا ہے کہ میں نے ان کو کیا تبلیغ کی تھی۔ یہ جو باتیں کی خود گھڑ لی انہوں نے، میں نے نہیں بتائی، میرے نام پہ جھوٹ بولا انہوں نے۔ اور اللہ نے بھی اس قسم کے غلو اور شرک سے بچنے کا راستہ قرآن بتایا، حدیث ثقلین نے بھی اس کا راستہ قرآن بتایا، ورنہ بیلنس خراب ہو جائے گا۔ اگلی آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، اس کا ترجمہ اس طرح سے، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا، کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو، کسی اولاد کو، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اس آیت کو بھی ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے۔ قرآن کریم اولاد کو
صاحب اولاد کا جز قرار دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، سورۃ الزخرف، یعنی آیت سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی اس بات کا قائل ہو جائے، اس آیت کا مطلب یہ ہے جو آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں، کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی اس بات کا قائل ہو جائے جیسے مشرکین مکہ قائل تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اولاد ہے اللہ کی، تو اس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا قرآن کی نظروں میں کیا ہے؟ توجہ فرمائیے، سورۃ الزخرف آیت نمبر 15، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے قرار دے دیا ہے اس کے بندوں میں سے ایک جز اس کے لیے، یعنی ان لوگوں نے، ان مشرکوں نے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز قرار دے دیا ہے کسی کو۔ اگر آپ زحمت کیجئے اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 اور اس کے بعد والی آیات پڑھیں تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ مشرکین مکہ کا جو غلط عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اس آیت میں قرآن کہہ رہا ہے من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، فرشتوں کو قرآن مجید یہاں پر اللہ کے بندے عباد اللہ کہہ رہا ہے، وَجَعَلُوا لَهُ، اور انہوں نے قرار دے دیا اس کے لیے من عبادہ، اس کے بندوں میں سے جزءاً، ایک جز، یعنی یہ جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اولاد جز ہوتی ہے، یہ آیت یہ بتا رہی، اور اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ خدا کا کوئی جز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کی ذات سے فلان ذات بنی ہے اور اللہ کی ذات جیسی ہے، یعنی جو اللہ کی ذات ہے کہ کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا کہ خداوند عالم کی ذات کیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِ، عقلیں حسرت زدہ ہیں اس کی ذات کی طے کی معرفت تک پہنچنے سے کہ وہ کیا ہے، وہ تو کوئی نہیں جان سکتا، لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ فلان مقدس ذات اللہ کی ذات سے الگ ہوئی ہے، جز ہے اس کا، وہ کافر اور مشرک ہے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز قرار دے دیا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان کھلا ناشکرہ ہے۔ کفور کا معنی ناشکرہ کرے، اسی سے کفر کا معنی بھی آتا ہے۔ شکر گزاری نعمت کا اقرار ہوتا ہے، اور ناشکری نعمت کو چھپا لینا، حق کو چھپا لینا، اسی کو کفر بھی کہتے ہیں۔ کفور، اور کوئی ڈھکا چھپا کفر نہیں، لَكَفُورٌ مُبِينٌ، کھلا اور واضح کفور ہے وہ کہ جو کسی کو اللہ کا جز سمجھے، اللہ کی ذات کا حصہ سمجھے کہ یہ اللہ کی ذات سے الگ ہوا ہے، یہ اللہ کا جز ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کی بیٹی ہے، یا کسی بھی اور تعویل کر کے اس جہت سے کسی کو اللہ جیسا بنا دے۔ توجہ فرما رہے، یہ کفور مبین ہو جائے گا، کوئی کفور مخفی بھی نہیں ہوگا، بلکہ خفیہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ کھلا اور واضح مشرک اور کافر بن جائے گا۔ کس آیت پر ہم بات کر رہے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، اسی کے ذیل میں آپ کو عرض کروں کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو
اللہ کا بیٹا قرار دیا، قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا جز قرار دے دیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیات ہے، میں تیزی سے ان کا ترجمہ پڑھتا ہوں، یہ یاد دہانی کے لیے، تاکہ اگر آپ سورہ اخلاص کو سمجھنا چاہیں، قرآن کی آیات تفسیر کرتی ہے ایک دوسرے کی۔ قرآن فرماتا ہے لقد، یہ آیت نمبر 72 سورۃ المائدہ سے میں پڑھ رہا ہوں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کفر کر دیا ان لوگوں نے، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، یعنی یہ بھی اللہ ہے، اللہ کا بیٹا یعنی اللہ ہے۔ جبکہ وقال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہ فرمایا تھا یا بنی اسرائیل لعبدوا اللہ ربی وربکم، مسیح نے کیا فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی جو رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور انہوں نے کیا فرمایا تھا انہو من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، جو تم لوگ کر رہے ہو بعد میں اسی عیسیٰ کے نام پر جو توحید بتانے آیا تھا، اسی عیسیٰ کی شان بڑھانے کے چکر میں، غلو کرنے کے چکر میں تعویلیں کر کے تم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انہو من یشرک باللہ، بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، سادہ سادہ بات، فقد حرم علیہ الجنہ، تو اللہ نے جنت اس پر تحریم کر دی، حرام کر دی، جنت میں نہیں جا سکتا شرک والا۔ اب کوئی عیسائی آ کے کہے کہ جس کی محبت کے نشے میں ہم نے اس کی شان بیان کی ہے، وہی ہمیں چھڑا بھی لے گا، وہ برات کا اظہار کرے گا، تبرہ کرے گا، جیسا کہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کا تبرہ بتایا ہوا ہے۔ ان کے گھڑی ہوئی باتوں کا، ان کا جو گھڑا ہوا غلو تھا، اس سے بیزاری کا اظہار حضرت عیسیٰ کا بتایا ہوا قرآن، سورہ مائدہ کی آخری آیات میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی، اور کہاں جائے گا؟ کوئی اور جگہ بنائی ہوئی ہے، یہ جنت نہیں صحیح تو کوئی اور جنت صحیح۔ وَمَأْوَاهُ النَّارِ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی یہ شبہ نکالنے کے لیے کہ جس کے لیے ہم نے غلو کیا وہ ہماری مدد کرے گا، چھڑائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، مشرک ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ 73 نمبر، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک انہوں نے کفر کر دیا جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ یہ تثلیث مسیحیت کی، اللہ، روح القدس اور عیسیٰ، یہ تین ہے، یہ تین ہوتے ہوئے ایک ہے اور ایک ہوتے ہوئے تین ہے۔ کوئی پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز یا تو تین چیزیں ہوتی ہیں یا ایک چیز ہوتی ہے، جو ایک ہوتا ہے وہ تین نہیں ہو سکتا، جو تین ہوتے ہیں وہ ایک نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں یہ عقل کی نہیں، معرفت کی باتیں، یہ عقل سے آگے کی باتیں، یعنی موجے کرو عقل کے بعد۔ ہر غلو کرنے والا جب اس کے سامنے واضح کوئی بات رکھی جاتی ہے، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یا کہتا ہے یہ بڑے راز ہیں جو نہیں پتہ چل سکتے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، قرآن مجید میں جو بتایا ہے، واضح کیا ہے۔ یا کیا کہیں گے یہ عقل سے آگے کی باتیں ہیں، جبکہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ اولی الالباب کو خوشخبری سنائیے قرآن میں، اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں پہلا تصور اسلام کا قرآن سے، ورنہ اگر تصورات بن جائیں گے پھر قرآن کی آیات سے کھیلیں گے، جیسے بعض لوگ روایات سے کھیلتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبات میں صفات بیان کی، کہتے ہیں روایات سے ایسے کھیلتا ہے جیسے ہوا تنکوں سے کھیلتی ہے، ایسے اڑا پھڑا کے رکھ دیتا ہے روایات کو، ایسے کھیلتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جبکہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے الہ واحد کے، ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ باز نہ آئے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو ان میں سے، ان مسیحیوں میں سے جنہوں نے یہ کفر اختیار کیا ہے، ان کو دردناک عذاب چھوئے گا، ٹچ کرے گا، یعنی ان کو سہنا پڑے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون،
تو کیا یہ لوگ اللہ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، جبکہ اللہ نے جب تک یہ زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اب آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کیا تھے مسیح ابن مریم سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، جن سے پہلے رسول گزر چکے، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھی، کانا یأکلان الطعام، توجہ کیجئے، جو کھانا کھاتا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، کھانا کھاتے تھے یہ دونوں، عیسیٰ اور ان کی والدہ علیہ السلام، کانا یأکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر، اے رسول دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم ان کے سامنے آیات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، ثم منظر، اور پھر دیکھیے، انا یؤفکون، اس بیان کے باوجود کہاں یہ جھوٹ میں بھٹکتے پھرتے ہیں، پھر یہ گھڑ گھڑ کر باتیں لاتے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں، اور پھر شرک کی وادیوں میں، جھوٹ کی وادیوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ قل، اب اس آیت نمبر 76 پر توجہ کیجئے کہ تم عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہو، عیسیٰ کو تم اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، عیسیٰ کے بارے میں غلو کر رہے ہو، عیسیٰ کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو۔ عیسیٰ تمہارے نہ کسی نفع کا مالک ہے نہ کسی نقصان کا، اللہ مالک ہے۔ توجہ کیجئے، قل، آیت نمبر 76، قل، اے رسول کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہے نہ کسی نفع کا مالک ہے۔ پس نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی بڑے واضح الفاظ میں کیا فرما رہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی جو ہے وہ تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ بالکل اسی طرح سورۃ الجن میں ابھی کچھ عرصہ پہلے گزری 29ویں پارے میں اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا، اے رسول ان سے کہہ دیجئے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ بے شک میں تمہارے کسی نقصان اور کسی رشد، ہدایت، نفع کا مالک نہیں ہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اسی کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، اصل مالک ہے۔ کہہ دیجئے اے رسول، کیا تم اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا؟ اللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ سمیع اور علیم ہے، یعنی تمہاری باتوں کو سن رہا بھی ہے اور تمہاری باتوں کا علم بھی رکھتا ہے۔ وہ جو ہر وقت سنتا ہے اور ہر وقت علم رکھتا ہے، وہ ہے نفع نقصان کا مالک، اور یہ اس کی صفت ہے، ہر چیز کا سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ آیت نمبر 77، قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، کہہ دیجیے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، غیر الحق، نہ حق غلو نہ کرو، حق کو چھوڑ کر حد سے آگے نہ بڑھو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور ان لوگوں کی احوا، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی تم کو ہمارے بزرگان نے یہ دلیلیں دی تھی تو ہم تو اس پر قائم ہیں، جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہت ساروں کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے، ان کے پیچھے نہ چلو۔ وہ کہو جو قرآن کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل کو، مسیحیوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس غلو میں پڑھ کر شرک کے راستے پر نہ جاؤ۔ یہاں پر آیات آگے بھی ہیں لیکن ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں اس کے بیان کو۔ پس لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اب آپ دیکھیے، مشرک در حقیقت ایک انتہائی احمق مخلوق کا نام ہے، اگرچہ بعض اوقات غلو کی وجہ سے وہ اس حماقت کا شکار ہوتا ہے
اور عقل سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے، آیات قرآن بھی اس کے سامنے رکھی جائیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے کتنے معنی ہوتے ہیں ان کے، تاکہ اپنے غلو اور شرک میں اور غرق ہوتا رہے۔ ہدایت کا دروازہ جو اللہ نے کھولا ہے اسے خود بند کر دیتا ہے، چونکہ اس کی جو برین واشنگ کی گئی ہوتی ہے اس کفریہ اور شرکیہ عقیدے تک پہنچانے کے لیے، وہ قرآن مجید سے اسے دور رکھ کے کی گئی ہوتی ہے، اور ایسا بندوبست کر دیتے ہیں وہ کہ قرآن کے قریب آئے بھی نہیں۔ بعض لوگ ایسے پیدا ہو گئے، ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ جو کہتے ہیں مثلا حضرت علی وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کفر اور شرک سے اور دین اسلام سے خارج ہو جانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اب جب آپ ان سے سوال کریں گے کسی سے، اور یہ سوال کرنے چاہیے ایسے لوگوں سے، جو تھوڑا سا بھی عقل استعمال کرتا ہوگا وہ راہ راست پر آ جائے گا، اور جو عقل کے استعمال سے آری ہے، اپنی ہر درمی پہ لگا ہوا ہے، تو وہ پھر قرآن کے اسی قانون کی زد میں آئے گا کہ جو عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن فرماتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے ان کے لیے اللہ نے رجس قرار دے دیا، اللہ ان پر رجس قرار دے دیتا ہے۔ رجس کا معنی اچھی طرح پتہ ہے، نجاست آتی ہے ان کے حق میں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ معرفت کی بات ہے، یہ عقل کی بات نہیں۔ رجس قرآن کہہ رہے ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ رجس قرار دے دیتے، تو ان کے حصے میں رجس ہے جو حضرت علی کو اللہ قرار دے رہے ہیں۔ برملا بعض ممبروں پر، بعض شاعریوں میں بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مکتب اہل بیت کا پیروکار ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ مکتب اہل بیت سے رائی برابر کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مکڑے کی جو اس کے مکڑے کے جالے کی جو ایک تار ہوتی ہے، اتنا بھی تعلق نہیں ہے مکتب اہل بیت جو مکتب توحید ہے اس سے ان کا، جو حضرت علی کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی اللہ ہے، اور کہتے ہیں ہمیں بڑے اسرار پتہ لگ گئے، ہم نے اسرار پڑھ لیے اور ہم نے اسرار سن لیے۔ یہ لفظ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ تاکہ اگلا بندہ ڈر جائے کہ یہ اسرار ہیں اور ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں۔ خلاف قرآن کوئی اسرار نہیں، لغویات ہیں۔ اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں اگلے بندے کو اس کی سوچ کو پریشر میں لانے کے لیے۔ توجہ کیجیے، جب ان سے سوال کیا جائے کہ یہ جو اگر حضرت علی مثلا نعوذ باللہ فرض کریں، محال، فرض محال، اگر حضرت علی اللہ ہے تو یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ پھر حضرت علی کا کلام ہوا، کیونکہ حضرت علی اللہ ہے تو پھر قرآن ان کا کلام ہوا۔ تو پھر حضرت علی اپنے کلام میں فرما رہے ہیں کہ نہ میرا کوئی بیٹا ہے، نہ میری کوئی ماں ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ میں جنا گیا ہوں نہ میں نے جنا ہے۔ بالکل سورۃ الاخلاص یہی کہہ رہی ہے، جو اللہ ہے اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ اچھا، تو پھر جناب سے سوال کہ حضرت علی کے والد وجود رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ ان کے تو آپ قصیدے پڑھ کے نہیں تھکتے، نہ تھکنا چاہیے۔ حضرت ابو طالب والد ہیں، جناب فاطمہ بنت اسد والدہ ہیں حضرت علی کی۔ دوسری طرف آ جائیں، حضرت علی کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ اولاد ہے، اور ان کی تمام اولاد میں سے سب سے اونچے مرتبے والے جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین، ان کے بھی یہ قصیدے پڑھیں گے۔ تو پھر جب کہا جائے کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ حضرت علی اللہ ہے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میرے کوئی والدین ہیں، اور تم علی کے والدین کی بھی تعریفیں کرتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو، اور علی کی اولاد کی بھی علیہم الصلاۃ والسلام ان کی بھی تعریفیں کرتے ہو، ذکر کرتے ہو، قصیدے پڑھتے ہو، تو پھر یہ کیسا اللہ ہے جو ہدایت کی جگہ بندوں کو خود اپنے بندوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ اللہ کو تو اپنے بندوں کی ہدایت کرنی چاہیے، جو اسے اپنا تعارف کروایا ہے دنیا میں بھی اس کو ویسا ہونا چاہیے تھا، بغیر باپ کے پیدا ہونا چاہیے تھا، اس کی اولاد بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، بغیر ماں کے پیدا ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کیا معاملہ ہے
کہ ادھر سے تم کہہ رہے ہو حضرت علی اللہ ہے اور ادھر سے کہہ رہے ہو کہ ان کے والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، ان کی اولاد بھی ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ کو کیا جواب ملے گا کہ یہ عقل کی نہیں، یہ معرفت کی بات ہے۔ یہ وہی معرفت ہے جو سیدھا انسان کو جہنم میں لے کے جاتی ہے، کیونکہ یہ آیات بینات قرآن کا انکار ہے۔ یہ شرک خفی بھی نہیں ہے، شرک جلی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی مقدس ہستی کو اللہ قرار دینا، یا اللہ کا جز قرار دینا، یا اللہ کا بیٹا قرار دینا، جو بھی نام رکھ لیا جائے، یہ انسان کو سیدھا جہنم میں پہنچانے کا سبب ہے۔ لہذا امید ہے کہ یہ ہماری باتیں اور یہ قرآن کی آیات کی روشنی میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، ان کی وضاحت کی جا رہی ہے، یہ ان جھوٹے اسرار کا کچھ پردہ چاک کرنے میں معاون ہوں گی۔ اس کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہتا ہے، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، قرآن مجید نے یہ سب مختلف لوگوں کے مزاج بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کوئی کمی، کوئی کسر نہیں چھوڑی انسانوں کی نفسیات اور مزاج بتانے کے لیے، جس کی وجہ سے کوئی ہدایت پہ آتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوتا ہے۔ کون سے مزاج، کون سی ہٹ دھرمیاں ہیں، کون سے بہانے ہیں۔ توجہ کیجیے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اس کا کوئی، اس کی فیملی نہیں ہے، اس کے رشتہ دار نہیں ہے، اس کے جز نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے والدین نہیں۔ چوتھی اور آخری آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی، کوئی ہستی، کوئی چیز، کوئی ایک بھی اس کا ہم پلہ، برابری کرنے والا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جہت سے نہیں ہے۔ کفو کسے کہتے ہیں؟ سادہ سی مثال دوں، ہم علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں احادیث میں کہ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کوئی کفو نہیں تھا، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے کفو تھے۔ اور اللہ کون ہے؟ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کفو نہیں، نہ رسول اللہ، نہ علی علیہ السلام، نہ حضرت عیسیٰ، کوئی بھی اللہ کی برابری کا نہیں۔ اور کیونکہ کچھ لوگ بالکل ہی شرم و حیا کی اور شریعت کی اور قرآن کی اور اہل بیت کی بتائی ہوئی حدود سے پار ہو گئے ہیں، بے حیائی میں حد سے بڑھ گئے ہیں، اس لیے میں یہ ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ اللہ کے کفو نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ نے یہی کہا نا میرا کفو کوئی نہیں ہے تو فلان ہستی اللہ سے بھی اوپر ہے۔ جیسے بعض بدترین مشرک، آپ کو ویڈیو کلپس مل جائیں گے، بعض لوگ اس قسم کی لغویات بھی بول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہنا ضروری ہے تاکہ برملا کیا جائے اہل بیت اطہار پر بہتان لگانے والے، اور بظاہر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ عقل اور ہوش کے ناخن لیں اور کم از کم اللہ کی کتاب کو پڑھ لیں۔ قیامت کے دن کا پچھتاوا بہت بدترین پچھتاوا، اور قرآن نے بیان کر دیا، اور ہم بار بار کہتے ہیں اللہ سے بڑھ کر بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اور قرآن سے بہترین ہدایت کی کتاب نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ بار بار ہم کہتے ہیں، اسی لیے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے سے منسوب اگر باتیں تمہیں کوئی کرے، پہلے دیکھ لینا قرآن کے خلاف تو نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں؟ دیکھے گا تو وہ جس نے قرآن کو دیکھا ہو۔ قرآن کو دیکھنے سے مراد آیات قرآن کو دیکھا ہو، آیات قرآن کو دیکھنے سے مراد آیات قرآن کو سمجھا ہو، شیطانی پروپیگنڈوں کی زد میں آ کر قرآن کو پڑھنے کا خیال ترک نہ کر چکا ہو، قرآن کو سمجھنے کا خیال ترک نہ کر چکا ہو۔
پس وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی ایک بھی اس کا کفوًا اس کا کفو نہیں ہے، کفو یعنی ہمسر۔ اور ہم نے بتایا، آپ کو عرض کیا کہ مثال دی آپ کو، بہترین مثال کہ حضرت علی علیہ السلام اور سیدۃ النساء الجنہ، سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ دونوں ایک دوسرے کے کفو، بس یہ اللہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایک بھی کفو نہیں ہے ہمسری کرنے والا، برابری کرنے والا، ذات میں، صفات میں، افعال میں، کسی بھی جہت سے، کوئی بھی آپ سے کسی بھی طریقے سے آ کر اپنی تقریر میں، اپنی کتاب میں، اپنے شعر میں یہ کہنے کی کوشش کرے، یہ القاء، یہ تلقین کرنے کی کوشش کرے کہ اس معاملے میں فلان مقدس ہستی اللہ جیسی ہے، اللہ کے برابر ہے، جان لیجئے کہ آپ کو جہنم میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ وہی شیطانی کام کر رہا ہے جو حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو کروایا شیطانوں نے حضرت عیسیٰ کی قوم کو، وہی کام کر رہے، اور قرآن نے اس مقدس ہستی کے بارے میں ہونے والے غلو کے بارے میں خبردار کیا، اور کوئی تکلف نہیں کیا کہ چونکہ عیسیٰ کی محبت میں گمراہ ہوئے لہذا کوئی کمپنسیشن ہے۔ خود حضرت عیسیٰ کی گواہی قیامت کے دن اللہ نے بیان کر دی، وہ کہیں گے میں بالکل لا تعلق ہوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ان سے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس بیان سے ایک حد تک یہ بات واضح ہوگی۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے، خالص توحید خالص، اور ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ مکتب اہل بیت اطہار میں تاکید کی گئی ہے، ہمارے ائمہ کی احادیث میں تاکید کی گئی ہے، اس سورہ مبارکہ توحید کو، سورہ مبارکہ اخلاص کو کم از کم ایک بار تو پڑھے، مکروہ ہے، شدید ناپسندیدہ ہے کہ 5 نمازوں میں ایک دفعہ بھی کسی رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت نہ کی جائے۔ کیوں؟ کہیں گے ثواب بہت زیادہ ہے، مقصد ہے، ایک تو ہم لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا کر ثواب کے چکروں میں ڈال کر بہت سارے کھیل کھیلے گئے ہمارے ساتھ، بہت سارے لوگ تلقین کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کا نام لو، 70 معنی ہم کیسے سمجھیں گے؟ پوچھو امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ اتنے اوپر ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے چلو، نہ تم اللہ نے جن کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تھا انہیں بھی تم نہیں سمجھ سکتے، بس فارغ ہو۔ قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، تم اسے بھی تم نہیں سمجھ سکتے، ادھر سے فارغ ہو جاؤ، ہماری گود میں آ کے بیٹھ جاؤ، تاکہ کوئی ہمیں پوچھے بھی نہ کہ یہ جو بول رہے ہو کہاں سے بول رہے ہو۔ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈی سوچ سے انسان غور کرے، توجہ کرے، قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہ پوچھے گا، اگر ہم اس کو جواب دیں گے وہ پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ہم کہیں گے ہمیں تو فلان نے کہا تھا۔ اللہ کہے گا تمہارے پاس عقل نہیں تھی، میں نے تمہیں عقل نہیں دی۔ یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے نا افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا یہ عقل استعمال نہیں کرتے تم؟ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تمہیں عقل نہیں دی تھی، کیوں استعمال نہیں کی؟ آپ کو پتہ ہے جس کی عقل ٹھیک نہ ہو اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ جو گرفت اور پکڑ ہے وہ عقل پر ہے، جو عقل کا استعمال چھوڑ دو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا میں بڑے عقل مند ہو، دین کے بارے میں گائے کی طرح ہوتے ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑی معرفت ہے ہمیں، دین میں معرفت ہے، دنیا میں نہیں معرفت، دنیا میں عقل استعمال کرتے ہیں۔ اگر کہیں پیسہ انویسٹ کرنا ہو، کہیں کچھ کرنا ہو، بڑے تیز باریک بین 10 بندوں سے مشورہ کر کے، 10 کتابیں چیک کر کے، ساری لیٹسٹ انفارمیشن لے کے تب آگے بڑھیں گے۔ کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہوں، دین میں گائے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک جڑ ہوتی ہے، یہ جانے نہیں چاہتے اس طرف۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اپنی اس سو کالڈ معرفت کی بیس پر جو سابقہ زندگی بنائی ہے اور جو الٹے سیدھے کام کیے ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو پھر مسیحیوں نے کیا
کہ حضرت عیسیٰ کے کھاتے میں ڈال دیا، ہم جو بھی کریں گے حضرت عیسیٰ معاف کروا لیں گے، ہمیں بڑی معرفت ہوگی۔ یہ سب چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں، یہ تاریں ساری آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ دین کے بارے میں کہنا کہ یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ معرفت کی ہے، اور یہ بڑے اسرار ہیں، اور یہ بڑے فلان ہیں۔ کوئی سر، کوئی اسرار ایسے نہیں ہو سکتے جو خلاف قرآن ہو، ورنہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو گمراہ کیا، اور اللہ نے اور اللہ کے ان نمائندوں نے گویا کہ خود ایسی باتیں کر گئے جس سے بندے گمراہ ہو جائیں۔ وہ ایسی باتیں نہیں کر رہے، وہ پاک ہے ایسی باتوں سے۔ وہ ایسی باتیں کریں کہ قرآن میں اور لکھا ہو اور اسرار وہ کچھ اور بتا جائیں، مثال کے طور پر جھوٹ ہے۔ خلاف قرآن اگر اسرار کے نام پہ کوئی بات کی جاتی ہے، غلو ہے وہ، اور یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اگلا بندہ پریشر میں آ جائے، اپنی عقیدت کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے پریشر میں آ جائے، عقل اس کی کام نہ کرے، رک جائے، ڈر جائے کہ کہیں میں غلط نہ کر بیٹھوں۔ لیکن قرآن افلا تعقلون، افلا تعقلون، یہ جو رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے یا اللہ یہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے 30 اور 70 معنی تھے، ہم کیسے پڑھتے، ہمیں کیا پتا کون سا معنی؟ اللہ چپ کر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ رسول پاک سے کہے گا آپ نے غلط شکایت کر دی ہے، اس قرآن کی تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ باطل اور بےہودہ ترین بات ہے، یہ بہتان ہے، یہ اللہ کی اس ہدایت کی بہترین کتاب پر بدترین احمقانہ اور جاہلانہ بہتان ہے۔ اللہ کہے گا تیرے اندر عقل نہیں تھی، جا کے پڑھ کے دیکھتا تو صحیح، سمجھ آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ اس کے بعد تو مجھ پر بہتان باندھتا کہ میں نے اپنی تا قیامت، رسول اللہ کے بعد تا قیامت انسانیت کے لیے جس کتاب کو میں ہدایت کہہ رہا ہوں، وہ کتاب میں نے ایسی بنائی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ عقل ہے تیرے میں؟ تم میں سے کوئی تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوا کوئی کتاب لکھے لوگوں کے لیے، وہ کوشش کرے گا جن کے لیے لکھ رہا ہوں ان کو سمجھ میں آئے۔ مجھے اتنا بھی پتہ نہیں تھا، اتنی بےہودہ بات اور بہتان تم میرے اوپر باندھتے تھے کہ میں نے یہ قرآن دیا جو سمجھ میں نہیں آتا، کیا جواب دیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ کوئی ہوگا جواب کسی کے پاس؟ کوئی جواب نہیں، صرف وہ بچے گا جس نے اپنے آپ کو قرآن مجید سے مربوط کر کے رکھا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر ان کے تالے پڑ چکے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی آیت؟ آتی ہے، اگر کوئی سمجھنے کا نیت کرے۔ ہم کہا کرتے ہیں جتنا قرآن سمجھ میں آتا ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، بشرطے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اسے ماننے کا ارادہ ہو، اور قرآن سے ہٹ کر بنائی گئی جو چیزیں ہیں ان پر نظر ثانی کرنے کا ارادہ ہو، تب قرآن بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ کیا کرتے ہیں، ایک فرقہ اپنی آیتیں اٹھا کے سامنے لے آتا ہے، اپنی عوام کو سناتے ہیں، باقی آیتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور آیتوں کو بھی جو آیت کا مقام ہے اس سے کاٹ کر کسی اور چیز پہ فٹ کر کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور آگے سے واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بڑا علمی نکتہ آپ نے بیان کیا، پر تم نے قرآن پڑھا جو کہہ رہے ہو علمی نکتہ بیان کیا؟ بغیر پڑھے علمی نکتہ بیان ہو گیا۔ دوسرا فرقہ آتا ہے وہ کوئی دوسری آیت اٹھاتا ہے جو اس کے خلاف ہوتی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ایک موضوع پر ساری آیات کو اکٹھا کیا جائے اور انصاف سے بات کی جائے، نہ، پھر فرقہ کیسے بنے گا؟ پھر جنت کے ٹکٹ کیسے بٹیں گے اپنے اپنے فرقے کے لیے؟ اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، یا قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ اللہ یہ عذر قبول نہیں کرے گا، ہم تو عوام تھے، ہم کیسے قرآن پڑھتے؟ بالکل قبول نہیں کرے گا۔
رسول اللہ کی شکایت یہ نہیں ہے قیامت کے دن کہ اے میرے رب میری قوم کے علماء نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ قرآن اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت میں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر آپ رسول اللہ کی امت میں ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے تو آپ کے خلاف ہے یہ شکایت، اور یہ ہو کر رہے گی، قرآن نہیں بدل سکتا۔ اور وہ جو ڈھکوسلے ہیں وہ قیامت کے دن نظر ہی نہیں آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ گم ہو جائے گا ان سے قیامت کے دن، پتہ نہیں چلے گا وہ کہاں گیا، جو جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کی آیات اسی طرح باقی رہیں گی۔ ہم نے عرض کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رسول پاک شکایت کریں گے میری قوم کے علماء نے قرآن چھوڑ دیا تھا، نہ، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، یعنی میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ وہ امت کون ہے؟ کس کی جرأت ہے کہ میں نہیں ہوں شامل رسول پاک کی امت میں؟ کس کی جرأت ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو جب امت میں شمولیت کا ہمیں شوق ہے تو قرآن پڑھنے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ہم رسول پاک کی امت میں، اس امت میں جس کی شکایت ہونی ہے، اس پہ راضی ہیں؟ کوئی راضی نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بظاہر یہ جو ہم نے ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم نے یہ قرآن مجید کے درسوں کا سلسلہ شروع کیا، ہم ہر روز ایک سپارہ قرآن کا ایک جز پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد 29 تاریخ کو جب یہ ماہ رمضان ختم ہوا تو 2-3-4 چھٹیوں کے بعد ہم نے دوبارہ شروع کیا تھا، لیکن رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ امید ہے کہ اس کے بعد ایک اور درس اور ہوگا، اور قرآن مجید کا جو یہ سفر تھا انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک خدا نے توفیق دی اور مہلت دی تو اگلے درس میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ لیکن میری بات پر غور کیجیے، یہ قرآن آپ نے ختم کر لیا تو خاص طور پہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو شروع سے لے کر اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ جو بیچ میں ہے تو کام ختم ہو گیا؟ نہیں، آغاز سفر ہے، اس قرآن کو اور قریب سے دیکھنے کا، اس کے ساتھ اور قریبی دوستی کرنے کا۔ جیسے ہوتا ہے نا، کبھی مشکل وقت آتا ہے، ہمارا کوئی اچھا عقل مند دوست ہو، اس کے مشورے یاد آتے ہیں اگرچہ وہ ہمارے پاس نہ بھی ہو۔ وہ کیفیت بنے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو زندگی کسی مقام پر، روزمرہ روٹین میں، سب سے پہلے قرآن کی آیت ذہن میں آئے، قرآن کا مشورہ ذہن میں آئے، قرآن نے کیا کہا ہوا ہے، بجائے یہ کہ الٹے سیدھے پتہ نہیں من گھڑت جنات اور پتہ نہیں موکل اور فلان اور لغویات، اور یہ چلا کرو اور ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ اور کالے بکرے کا سر کاٹ کے لاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودہ ترین۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے اس قوم کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھا اور طرف گئے۔ یہ سزا ہے، اس سزا کو سمجھیے، یہ عذاب ہے، اس عذاب کو سمجھیں۔ عذاب سمجھتا وہی ہے جو بے حس نہ ہو گیا ہو، جو مردہ نہ ہو چکا ہو اپنی عقل کے اعتبار سے، وہ سمجھتا ہے، غور کرتا ہے۔ جو غور کرتا ہے اسی کو سمجھ آتی ہے، ورنہ جو تعصب میں اندھا ہو، جو عقل نہ استعمال کرنے کی عادت میں اندھا ہو گیا ہو، اس کے راستے ہی بند ہیں۔ یہ سوچئے کہ ہدایت کے راستے اللہ نے کیا بتائے، ان کو کھولیے۔ اگر بند کر کے بیٹھ گئے ان کو کھولیے، ادھر رجوع کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے لیے یعنی اللہ کی ذات کی نیت سے جو کوششیں کرتے ہیں، یقیناً ہم اپنے راستوں کی طرف ان کی ہدایت کر دیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید سے ایک ایسا مضبوط، محکم، گہرا، دوستانہ، محبت والا، کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید سے بھی اور قرآن مجید کے سائے میں روایات محمد و آل محمد علیہ السلام سے گہرا رابطہ قائم کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن مجید اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا سایہ، ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔